نبی کے بعد جس طریقے سے علی کی خلافت کو غصب کیا گیا، جس طریقے سے فدق کو غصب کیا گیا، اسی طریقے سے یہ لفظ بھی غصب کیا۔ کب اور کیسے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب ہے خورشید خاور، جس کا ترجمہ شبائے پیشاور، ایک کتاب ہے جس کا ترجمہ ہوا ہے خورشید خاور۔ اس میں باقاعدہ یہ امیر المومنین کے فصل میں پورا مناظرہ ہے اور نیٹ پر یہ کتاب موجود ہے، آپ پڑھیں۔ سب سے پہلے علی کے بعد یہ لفظ استعمال ہوا مجلے آپ۔ میں چاہتا ہوں کیسے اس طریقے سے سمجھاؤں، کیونکہ بات بھی پہنچانا ہے بچ بچ کے اور بچا بچا کے آپ کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ رسول کے بعد ایک شخص آئے کہ جن کے بارے میں خلیفت رسول اللہ، پھر ان کے بعد جو شخص آئے ان کے بارے میں خلیفت رسول اللہ، پھر آئے خلیفت رسول اللہ۔ اب یہاں پہ کرار صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے خلیفت رسول اللہ یعنی رسول اللہ کا خلیفہ، پھر اس کے بعد خلیفت رسول اللہ یعنی خلیفت رسول اللہ، خلیفہ کا خلیفہ۔ یعنی کرار صاحب یہاں پر کہتے تھے کہ دوسرے صاحب اللہ کے خلیفہ نہیں تھے بلکہ خلیفہ کے خلیفہ تھے۔ تو یہاں پہ جب لوگوں کو دیکھا کہ بھائی یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے، بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے، خلیفت رسول اللہ کا، اس کو کیا کیا جائے؟ تو ایک شخص اترا ہے تاریخ میں مغیرہ اور ایک عمرو عاص، دونوں شخص، اور ینابع المودہ برادران اہل سنت کی کتاب ہے ہمارے بھائیوں کی، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور علامہ مودودی بھی اس کو لکھا اور ابن حبیب متصلی میں اس کو لکھا۔ دو شخص مغیرہ اور عمرو عاص یہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا بادشاہ کو کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ سب سے پہلے تاریخ میں یہ دوسری صاحب کے لیے استعمال ہوا، اور تاریخ ہے اس میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہی برا ماننے لگے تو اس میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، کیونکہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں، اور میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، میرے دادا نے نہیں لکھی، میرے ابا نے نہیں لکھی، باقاعدہ بڑے بڑے علماء نے برادران اہل سنت میں لکھی ہے۔ خیر، وہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کا کیا مطلب؟ کَنَّحْنُ مُؤْمِنُونَ، ہم مومن ہیں، انتا امیرنا، اور آپ ہمارے امیر ہیں۔ انہوں نے لفظ سنا کہ یہ بہت اچھا لفظ ہے، بس آج سے یہ لفظ عام کر دیا جائے گا۔ رسول خدا یہ بات جانتے تھے کہ میرے بعد علی کی خلافت پر بھی ڈاکہ پڑنے والا ہے اور اس لفظ کو بھی روکا جائے گا، اسی لیے فرما کے چلے گئے یا علی انتا امیر المومنین، اے علی آپ امیر المومنین ہیں، اور آپ کے بعد اگر کوئی یہ لفظ استعمال کرے گا کافر ہونا تو کافر ہے، اور کسال ہونا تو کسال ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ یا علی آپ کے بعد اگر کوئی یہ لفظ استعمال کرے گا تو وہ کافر ہے۔ بھائی علی کو امیر المومنین کس نے کہا؟ علی کو امیر المومنین نے کہا اللہ نے، علی کو امیر المومنین کہا رسول اللہ نے، اور ان کو امیر المومنین کا مغیرہ نے، ان کو امیر المومنین کا عمرو عاص نے۔ اب کردار پڑھ لیجئے عمرو عاص اور مغیرہ کا۔ ایک امیر المومنین وہ کہ جس نے اللہ نے جس کو امیر المومنین کہا، رسول اللہ نے جس کو امیر المومنین کہا۔ ایک امیر المومنین وہ کہ جو مغیرہ نے جس کو امیر المومنین کہا، عمرو عاص نے جس کو امیر المومنین کہا۔ اور عمرو عاص کے بارے میں امیر شام کا نظریہ تھا کہ اے عمرو عاص تم بہت بڑے جھوٹے ہو۔ یہ بات علی نے نہیں کہی عمرو عاص سے، بلکہ عمرو عاص کے دوست نے عمرو عاص سے کہی کہ اے عمرو عاص تم بہت بڑے جھوٹے ہو۔ تو سمجھ میں آ گیا علی وہ امیر ہے کہ جس کو رسول
کس کو امیر المومنین؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ علی کو جو امیر المومنین کہا جاتا ہے یہ کب کہا گیا؟ کہا علی کو امیر المومنین یہاں نہیں کہا گیا، علی کو امیر المومنین کہا گیا آسمانوں پہ۔ کہا کب؟ کہا جب آدم بین روح و جسد تھے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ جب آدم بین روح و جسد تھے، اب سمجھ میں آ گیا رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا کنتو نبیًا فآدم بین الماء والطین، میں جب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ادھر رسول خدا نے کہا کہ امیر المومنین علی کو جب کہا گیا کہ جب آدم جسد اور روح کے درمیان تھے تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، نہ رسول 40 سال بعد رسول ہوئے، نہ علی دنیا میں امیر بنے، یعنی جب سے رسول ہے، جب سے علی امیر المومنین ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد۔ جب سے رسول ہے، جب سے علی امیر المومنین۔ ایک شخص گزرے ہیں، صحابی رسول تھے، داعیہ قلبی، کہ جن کی شکل میں جبرائیل امین آیا کرتے تھے رسول خدا کے پاس، ان کا نام تھا داعیہ قلبی۔ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا، مولا کائنات رسول خدا کے بیت الشرف میں آئے اور دیکھا، انشاءاللہ بچن رکھیے گا اپنے مولا کی فضیلتوں کا، دیکھا کہ داعیہ قلبی کے زانوں پر رسول اللہ کا سر ہے۔ مولا کائنات نے سلام نہیں کیا کیونکہ محل گفتگو تھے، گزر گئے۔ مسکرا کے جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آج امیر المومنین نے سلام نہیں کیا، اگر سلام کر لیتے تو ہمیں خوشی ملتی۔ بس مولا کائنات کو رسول خدا نے بلایا اور کہا اے علی نے سلام نہیں کیا۔ کہا یا رسول اللہ داعیہ قلبی سے آپ محل گفتگو تھے، حالانکہ علی جانتے تھے کہ کون تھے، لیکن روایت ہم تک کیسے آتی اگر علی سوال نہ کرتے؟ کہا اے علی وہ داعیہ قلبی نہیں تھے۔ کہا رسول اللہ کون؟ کہا بلا جبرائیل، وہ جبرائیل تھے۔ کہا یا رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا وہ تمہارے نام بتا رہے تھے کہ جس نام سے تم کو فرشتے جنت میں پکارتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ نام کیا ہے؟ کہا یا علی انت سید المرسلین، یا علی انت امیر المومنین، یا علی انت یعقوب الدین، یا علی انت قائد غر المحجلین۔ اب یہاں پہ دو باتیں مجھے عرض کرنا ہے، امیر المومنین ڈکلیئر ہو گیا، اب دو، یا علی انت یعقوب الدین، یعقوب اب یہاں سے اپنی فضیلت پہچانیا اور پھر اپنے مولا کی فضیلت۔ علی امیر کس کا ہے؟ مومنوں کا، امیر المومنین، مومنوں کا امیر۔ مومن کی مثال دونوں فرقوں میں، ہمارے فرقے میں بھی برادران رسول کے فرقے میں بھی مومن کی مثال دی گئی ہے شہد کی مکھی سے۔ بھائی ایک پیغام بھی ہے چونکہ رمضان کی مجلس ہے تو ایک اصلاحی پیغام بھی اپنے نوجوانوں کو دے دوں، بزرگ حضرات اس سے بہتر جانتے ہیں۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی سے دی گئی، کہا کیوں؟ اور علی کو کیا کہتے ہیں؟ یعقوب الدین۔ اب یہاں پہ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، ان کا ایک سردار ہوتا ہے، اس سردار کو کہتے ہیں یعقوب۔ اور مومن کی مثال شہد کی مکھی سے، کیوں؟ کیونکہ شہد کی مکھی غلاظت، یعنی اس کو ایسے کہہ دیا جائے کہ حرام غذا نہیں کھاتا۔ جو یعقوب بتاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، یعقوب بتاتا ہے وہ کھاتی ہے۔ اچھا یعقوب کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ چھتے کے قریب رہتا ہے اور مکھیوں کو دیکھتا ہے، پہلے ان کو چیک کرتا ہے کہ کہیں حرام غذا تو نہیں ہے۔ علی ہے یعقوب الدین، مومن کی مثال ہے شہد کی مکھی سے۔
محمد یا علی. تو یہ جو مجلسوں میں آتے ہیں، جو ذکر علی سنتے ہیں، جو ذکر علی پڑھتے ہیں، جو علی کے گروہ میں ہیں، ان کی پہچان ہے کہ وہ حرام غذا نہیں کرتے، اور اگر حرام کھاتے ہیں تو یاسوع ان کا رہبر و لیڈر نہیں، وہ باغی ہو جاتا ہے. جو حرام کھاتے ہیں وہ سقیفہ ایجاد کر دیتے ہیں، کیونکہ سقیفہ نتیجہ ہے حرام کا. کیونکہ اگر یاسوع سے منسلک رہتے ہیں، کیونکہ یہ خاصیت ہے، جب تک یاسوع سے منسلک رہو گے جب تک ممکن نہیں ہے کہ حرام کھائیں. اور علی ہے دین کی یاسوع. سوال پڑھ دیں محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو میں کہا کہ یا علی، یہ جبرائیل امین تھے اور تمہارا نام بتا رہے. ایک شخص نے سوال کیا، انس بن مالک، رسول کے ایک صحابی گزرا ہے، منافقوں میں تھا. یہ جو 12 منافق صحابہ تھے ان میں سے ایک انس تھا ہمارے نزد. چونکہ اپنا عقیدہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. انہوں نے کہا کہ ہم آج چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کی زیارت ہو جائے. یا رسول اللہ، آپ بتائیں امیر المومنین کون ہے؟ حالانکہ رسول متعدد مرتبہ بیان کر چکے تھے. کہا اے انس، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور مسجد سے جو شخص داخل ہوگا وہ امیر المومنین. یہاں پہ یار الموطا میں انس کہتا ہے کہ میں دعا کرنے لگا کہ اے خدا میرا کوئی رشتہ دار آ جائے، اے خدا میرا کوئی رشتہ دار آ جائے. اب جیسے ہی رسول مصروف ہوئے نماز میں تو کیا دیکھا کہ مولائے کائنات چلے آ رہے ہیں، مولائے کائنات چلے آ رہے ہیں. اور رسول خدا نے نماز سے فارغ ہوئے اور کہا یا علی انتا امیر فی السماء وانتا امیر ما فی الارض. اے علی، تم امیر ہو آسمان میں رہنے والے لوگوں کے، تم امیر ہو زمین پر رہنے والے لوگوں کے، اور انتا امیر من مضى، اور تم امیر ہو گزرے ہوئے لوگوں کے. بھائی بڑی توجہ، تم امیر ہو آسمان پر رہنے والے لوگوں کے، تم امیر ہو زمین پر رہنے والے لوگوں کے، تم امیر ہو گزرے ہوئے لوگوں کے. یعنی اب سمجھ میں آ گیا شیعہ کیوں کہتے ہیں آدم کا مولا علی، نوح کا مولا علی. رسول نے کہہ دیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گزرے ہوئے کے، جو لوگ گزر چکے ان کے بھی امیر ہیں. یعنی آدم نہ بنے اگر علی کو امیر نہ مانے، نوح نہ بنے اگر امیر نہ مانے، نوح نہ بنے اگر علی کو امیر نہ مانے، موسیٰ نہ بنے اگر علی کو امیر نہ مانے. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اے علی، تم امیر ہو ان لوگوں کے کہ جو گزر چکے ہیں، اور لا امیر قبلک ولا امیر بعدک. اے علی، نہ تجھ سے پہلے کوئی امیر تھا نہ تیرے بعد کوئی امیر ہوگا، اور اگر ہوگا تو وہ صدیق ہوگا، اگر ہوگا تو وہ کذاب ہوگا، اگر ہوگا تو وہ لفظ میں بیان نہیں کر سکتا. نمبر صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. استعمال کیا ہے لیکن وہ یہاں سے استعمال نہیں کر سکتے. تو عزیزان گرامی، علی امیر المومنین. بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا کیونکہ میرا وقت ہو گیا. مجھے میرے محترم نے حکم دیا تھا کہ 30 منٹ سے زیادہ نہ پڑھوں. بس عزیزو، امیر المومنین کے ایام چل رہے ہیں. یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جس کے القاب پر بھی لوگوں نے ڈاکا، جس کے لقب کو چھین لیا. یہی
جملہ میرے مولا کائنات متعدد مرتبہ کہا کہ لوگوں میری میراث چھن رہی تھی اور یہ علی دیکھ رہا تھا، بہت غریب ہے یہ لفظ کہہ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے۔ ذرا تصور کریں کہ دین کی معماری میں پوری زندگی جس نے اپنے خون سے دین کو سینچا وہ اب اتنا غریب ہو گیا۔ علی کی غربت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جب جناب زہرا نے کہا کہ ابوالحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، فاطمہ بس یہی سنا ہے کہ لوگ سلام نہیں کرتے، ارے علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ غریب کا ماتم ہے نا عزیزان گرامی۔ صحابی ہیں مولا کے حذیفہ یمانی، وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین سن 40 ہجری کے رمضان میں نماز ظہرین کے بعد جب سے اخلاق کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے واللہ واللہ اے حذیفہ خدا کی قسم یہ وہی رمضان ہے کہ جس کے بارے میں میرے بھائی محمد نے پیشین گوئی کی تھی، اے علی تمہاری دہائی خون سے خضاب کر دی جائے۔ اجر و عمل کیونکہ میں نے فضائل کم اس لیے پڑھے ہیں کہ مجھے مسائل زیادہ پڑھے۔ 3 دن ہے نا علی کو رونے کے۔ عزیزو علی کا معمول ہے ادھر سے اخلاق دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی رمضان ہے۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ ایک دن میں علی کے گھر کا حصار کر رہا تھا، پہرے داری کر رہا تھا، اور وہ شب کی 18 کی شب علی مدعو تھے اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں۔ آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، آپ انشاءاللہ بہت مسافر۔ جناب ام کلثوم کے یہاں علی مدعو تھے کیونکہ یہ معمول تھا، کبھی جناب امام حسن کہہ دیا کرتے تھے بابا آج میرے ساتھ افطار کر لیجیے، کبھی امام حسین کہتے تھے بابا آج میرے ساتھ افطار کر لیجیے۔ بس 18ویں شب کو ام کلثوم نے کہا بابا اگر مناسب ہو تو آج اس بیٹی کے لیے افطار کر لیجیے گا۔ بس مولا کائنات جاتے ہیں افطار کے لیے، کیونکہ جو باپ ہے وہ تصور کریں جب باپ آتا ہے نا تو بیٹیاں بڑا احترام کرتی ہیں، بابا جان کیا پانی لا دوں، جو باپ ہے وہ تصور کریں، بس تصور شرط، اور باپ کو ویسے بھی لگاؤ ہوتا ہے نا بیٹیوں سے، بابا جان پانی لا دوں۔ علی روزے سے علی جاتے ہیں افطار کے لیے۔ تاریخ میں لکھا ہے 5 جگہ لکھا ہے کہ دہی اور زیادہ روایتوں میں لکھا ہے دودھ، شیر اور ایک پیالی میں نمک ہے اور روٹی۔ بابا جان سے سننا قوم میں کوئی سننا، کیا تم نے دیکھا ہے کبھی تیرا بابا ایک وقت میں 2 غذائیں تناول کرتا ہے؟ میں تو مولا نمک تو بہت زیادہ شمار کرتا ہے میرے آقا، نمک ہی تو ہے مولا۔ کہے بیٹی ایک غذا کو اٹھا دو، بس بیٹی تھی نا، بیٹی تھی پیار کرتی تھی بابا سے، چاہا کہ نمک شیر کو اٹھائے، کہا نہیں شیر نہ اٹھاؤ، شیر کو اٹھا دو نمک نہ اٹھاؤ۔ اب یہاں پہ ایک احساسی جملہ ہے، علامہ طالب جوہری بیان کرتے ہیں کہ شاید علی سوچ رہے ہوں کہ اے ام کلثوم کل ہو سکتا ہے کہ اس دودھ کی ضرورت پڑ جائے۔ ابھی آئے گا نا بیان دودھ کی ضرورت کیوں پڑے گی، بیان آئے گا۔ کہا بیٹا دودھ اٹھا لو، بس نمک سے افطار کیا، 2-4 ٹکڑے تناول کیے اور عبادت میں مصروف ہو گئے، عبادت میں مصروف ہو گئے۔ علی حجرے سے باہر آئے اور بیٹی سے سوال کیا بیٹی یہ تلواروں کی کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ بس مولا کائنات باہر گئے
اور دیکھا کہ حذیفہ یمانی 12 لوگوں کے ساتھ علی کے گھر کا حساب دے رہے. کہا حذیفہ کیا ماجرا ہے؟ حذیفہ کہا مولا آپ روز فرماتے ہیں کہ یہ رمضان علی کا آخری رمضان ہے. مولا آج نہ جانے میرے دل کے عجب حالات ہیں. مولا میرے دل میں عجب بے قراری ہے. مولا پتہ نہیں کیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آج شاید وہی رات ہے. کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ یہ جملہ صرف وہی ہے. کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ حذیفہ کہا مولا آپ میرے امام ہیں. کہا حذیفہ میں امام حکم دے رہا ہوں کہ چلے جاؤ. بس حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں گھر آ گیا، واپس آ گیا. ادھر ماجرا سنیں. علی عبادت میں مصروف ہیں اور علی باہر نکلے. نماز کا وقت آیا اور آسمان کی طرف چہرہ کیا، نگاہیں کی. کہا اے آسمان، اے صبح، گواہ رہنا کبھی کیوں نے علی کا انتظار نہیں کیا بلکہ علی نے تیرا انتظار کیا. ہم جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں. مروادی اور بطخوں نے علی کے خوابوں کو تھاما. مولا نہ جائیے. مروادیاں گریا کر رہی ہے، مولا نہ جائیے. زبانیں بے زبانی میں کہہ رہی ہے مولا نہ جائیے. بس مولا مسجد میں جاتے ہیں اور نافلہ صبح کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. بس ایک مرتبہ علی چاہتے ہیں کہ سر اٹھائے. ادھر علی نے سر اٹھایا، ادھر ابن ملجم مرادی ملعون کی ضربت لگی. بس علی نے کہا خطو ورب الکعبہ. بس ادھر علی کا کہنا تھا خطو ورب الکعبہ. ادھر جبرائیل کی آواز سنی تحکمت واللہ ارکان الہدی القول للامیر المومنین. ارکان ہدایت منہدم کر دیا گیا، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا. حضرت اللہ روتے آئیے، روتے آئیے عزیز. بس عزیزو بیٹا حسن نماز پڑھائیے. ایک باپ زخمی ہو، اللہ اکبر، بیٹا نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن پیغام دیا، نماز کی اہمیت کو بتایا. بس نماز ختم ہوئی، جلیل منگایا گیا، ایک موٹا کمبل علی کو اس پر لٹایا گیا اور بیت الشرف کی طرف جاتے ہیں. بس آخری منزل پر تقریباً بیت الشرف کے جاتے ہیں. حسین رو رہے ہیں، حسن رو رہے ہیں. علی کبھی حسین کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حسن کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں اے بیٹو باپ تو سب کا مرتا ہے. اے میرے پیاروں باپ تو سب کا مرتا ہے. ادھر خاموش کر رہے ہیں، ادھر جیسے ہی بیت الشرف میں جاتے ہیں بیویاں رونے لگی، بحران مچ گیا. علی یہاں پر خاموش نہیں کر رہے ہیں. میں کہوں گا مولا حسن رو رہے تھے تو خاموش کیا، حسین رو رہے تھے تو خاموش کیا. زینب کو خاموش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کلثوم کو خاموش نہیں کر رہے ہیں. کہا جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے. یہ آخری جنازہ ہے کہ جس کا رونے دیا جا رہا ہے، ورنہ یہی کوفہ ہوگا. جب میں کلثوم اور زینب کی یاد رہے گی تو دلاسا نہیں دیا جائے گا. کوئی پتھر مارے گا، کوئی تازیانے مارے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امیر المومنین. بس عزیزو علی بستر پر ہے، جھوک تر جھوک لوگ آ رہے ہیں. ساسا ابن سوحان کہتے ہیں کہ میں نے علی کا چہرہ دیکھا. علی کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو چکا تھا. بس حبیب جراح کو بلایا گیا. حبیب جراح نے رگے گوسفند کو علی کے زخم پر رکھا اور پھر اٹھایا اور اس کے رنگ کو دیکھا اور امام حسن کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا حسن بابا سے کہو کہ وصیت کر دیں. اے حسن بابا کو کہتے کہ وصیت کر دیں. بس یہ جملہ امیر المومنین نے سنا. ادھر جناب زینب نے یہ جملہ سنا، ام کلثوم نے سنا.
یہ کیا فرمانے لگی. بس مولا کائنات نے امام حسن کو بلایا. یہ روایت میں نے نہیں پڑھی لیکن علامہ طالب جوہری کی زبان سے سنی. مولا کائنات نے امام حسن کو بلایا. بیٹا حسن گھر میں ایک پردہ کھینچ لیجیے. گھر میں پردہ کھینچا. کہا بابا کیا حکم ہے؟ کہا حکم یہ ہے کہ کوفے کے لوگوں کو بلا کے آؤ. اللہ اکبر. بس بچن اٹھیے گا. کوفے کے لوگوں کو بلا کے لاؤ. ادھر کوفے کے لوگ آئے. یہ ساسا بن سوحان ہے, یہ حذیفہ یمانی ہے, اور دیگر اصحاب امیر المومنین ہے, اور کوفے والے آئے. کوفے والوں یہ آواز سن رہے ہو نا؟ تصور شخص اے کوفے والوں یہ آواز سن رہے ہو نا؟ کہا مولا سن رہے ہیں. کہا جانتے ہو یہ میری بیٹیوں کی آواز ہے. اے کوفے والوں ایک دن یہی کوفہ ہوگا, یہی زینب ہوگی. اے کوفے والوں جب یہ گریا کرے تو ان کو روکنا نہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آ گئی 20 رمضان آ گئی. ادھر بیت الشرف علی کا آج کوفے میں 2 جگہ پروگرام مچا ہوا ہے. ایک جگہ علی کے گھر اور ایک کوفے کی یتیم عورتیں, کیونکہ جو مربی ان کے یہاں کھانا لے کے جاتا تھا, دودھ لے کے جاتا تھا, وہ یتیم پرور آج نہیں آیا. آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ اے ماں آج تو رؤوف نہیں آیا, آج وہ کریم نہیں آیا. جو کریم آتا تھا اور جو کہتا تھا کہ اے بچوں میں تمہارا باپ ہوں, اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا. میں کہوں گا اے یتیمو آج تم دوبارہ یتیم ہو. بس آخری کھائے اور آپ کی صحبت ختم. بچے رو رہے ہیں. ایک شخص تھا جس کو جزام کا مرض تھا. اس کے گھر والوں نے اس کو کوفے سے باہر پھینک دیا تھا, کیونکہ جزام میں انسان کا جسم ڈھل جاتا ہے. وہ گریا کر رہا تھا, اندھا بھی تھا, نابینا تھا. اس نے دیکھا کہ کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس نے ایک شخص کو بلایا کہ شخص ایک میرا دوست آیا کرتا تھا, وہ آج نہیں آیا, خیر تو ہے, کوفے کے حالات سے ذرا مجھے بھی باخبر کر دے. ایک رؤوف تھا کہ جو آیا کرتا تھا اور مجھے کھانا کھلاتا تھا. ایک کریم تھا کہ جو آیا کرتا تھا اور مجھے بڑی شفقتوں سے کھانا کھلاتا تھا, میرے زخموں کو صاف کرتا تھا, میرے سر کو اپنے زانوں پر رکھتا تھا, اور جب سوال کرتا تھا کہ اے بھائی تو کون ہے, تو وہ ایک جملہ کہتا تھا کہ انا غریب انتا غریب, انا فقیر انتا فقیر, انا قریب انتا قریب. اے میرے بھائی میں بھی غریب ہوں, تو بھی غریب ہے, میں بھی فقیر ہوں, تو بھی فقیر ہے. کہ وہ آ نہیں رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ادھر تبھی حبیب جرہ نے کہا کہ بابا سے میرے وصیتیں کر دے. اب طالب جوہری صاحب کہتے ہیں کہ جو یتیم, جن یتیموں کے یہاں علی روز دودھ لے کے جایا کرتے تھے, ایک خبر ساسا بن سوحان نے کوفے میں منادی کر دی کہ اے کوفے والوں, حکیم نے بتایا ہے کہ امیر المومنین کو آج دودھ کی ضرورت ہے. یتیم پرور امیر المومنین کو آج دودھ کی ضرورت ہے. علامہ طالب جوہری کہتے ہیں کہ جن یتیموں کے یہاں علی دودھ لے کے جایا کرتے تھے, پتہ نہیں آج انہوں نے کہاں سے دودھ کا انتظام کیا. چھوٹے چھوٹے کوزوں میں دودھ لے کے آئے, دودھ لے کے آئے. بیت الشرف پہ امام حسن نے دروازہ کھولا. مولا نے فرمایا بیٹا حسن کیا ماجرا ہے؟ کہ اے بابا جان کچھ یتیم ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا دودھ لے کے آئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے آقا
مسئلہ ہے